بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے گفتگو فرمائی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو اس آدمی سے بڑی نرمی سے بات کی، جبکہ پہلے آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت زیادہ برا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین درجے والا وہ آدمی ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آدمی کے حق میں مذمت کے جو الفاظ فرمائے، اس کا مقصد حقیقت حال سے باخبر فرما کر اس آدمی کے فریب سے لوگوں کو بچانا مقصود تھا، لہذا یہ غیبت میں داخل نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی کے آنے پر نرمی سے گفتگو کرنا اس بات کی تعلیم کے لیے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا چاہیے، اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی طبیعت میں چال بازی اور مکاری نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق کی طبیعت ہی میں دھوکہ دہی اور مکاری ہوتی ہے، فتنہ اور فساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے
کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کو دھوکہ دے وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں بھلا آدمی کون ہے اور برا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتلا دیجئے کہ ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بھلا آدمی وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اسے برائی کا خطرہ نہ ہو، اور تم میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور برائی کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں کفر کی ہیں، نسب میں طعن کرنا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کیا کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اور نہ ایسا وعدہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ کوئی آدمی اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کر اس کو پاک کر دیں تو اس کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت خریم ابن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، یکسوئی کے ساتھ بس اللہ تعالیٰ ہی کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی شرک اور بت پرستی کی طرح گندا گناہ ہے، اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ شرک اور بت پرستی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو تب بھی یہی سزا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی، قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ لوگ تو سب ناکام ہو گئے اور خسارے میں رہے، اے اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا فروخت کرنے والا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آقا اپنے غلام کو ناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ملازمین یعنی نوکر، خادم، کارندوں کو مارنا بھی اس وعید میں داخل ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر